وبه نستعين وهو خير الناصرين المعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الاحد المتعال، صلوات على عباده المختار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. دس محرم الحرام کا دن تقریباً اب شروع ہو چکا ہے اور تھوڑا وقت رہ گیا ہے گھرانہ رسول کے لٹنے میں. آج کا دن کسی مخصوص فرد یا مخصوص طبقے سے نہیں، عالم انسانیت سے ہے. ایک عیسائی شاعر ہیں بیروت کے رہنے والے عیسائی، انہوں نے شعر لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ویکا یا حسین مجروح قلوب الانسانیہ. کہتا ہے اے حسین تو نے انسانیت کے دلوں کو زخمی کر دیا. یہ اسے بانٹنا نہیں چاہیے، یہ مشترکہ نقصان ہے محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا. اور آج کا جو مخصوص دن ہے، اس دن میں میرا آپ کے لیے یہی میسج ہے کہ سلام زیارت کے بھی جملے ہیں. السلام علی الجنوب المرملات، پھٹے ہوئے گرے بانوں پہ سلام. آج کے دن آستینیں الٹی رکھیے، سنت سید و ساجدین ہے آستینیں الٹنا. گریبان کھلا ہونا چاہیے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں دیکھ کے اسے یقین ہو جائے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے. اور آج کے دن یہ ہر دفعہ دیکھنے میں آتا ہے، یہ ہمارے ہاں ہی ایسا ہے ورنہ دنیا میں احساسات ہیں. میں نے 5 سال ہم لوگوں نے کچھ دوستوں نے مل کے کوشش کی تو ہمیں UN میں ایک موقع ملا. تو ہم عاشور کے حوالے سے جب ہم نے وہاں گفتگو کی تو ڈاکٹر ڈگلسن جو ریلیجس کے جو چیئرمین تھے، انہوں نے بل پاس کیا کہ کمنگ ایئرز میں every member of UNA have to attend condolence of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam grandson in any mosque or imam bargah. انہوں نے بل پاس کیا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، جس مکتب سے آپ کا تعلق اس پہ رہے، لیکن UNO کا ہر ممبر پہ لازمی ہے کہ وہ 10 محرم کو کسی مسجد میں یا کسی امام بارگاہ میں جا کے نبی کو اس کے بیٹے کی تعزیت پیش کریں. تو مسلمانوں کا تو حق زیادہ بنتا ہے. یہ قبریں بنانے کی روش، قبروں کو تازہ کرنے کی روش اللہ جانے کہاں سے پڑی، کس نے شروع کی. میرا ایک سوال ہے شیعہ سنی دوستوں، تمام دوستوں سے، برود حشر یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے، بہت تھوڑی ہے. جب نوح کو یہ چھوٹی لگی، ہماری حیثیت کیا ہے؟ یارو جواب تو کہیں اور دینا ہے، ہمیشہ تو کہیں اور جانا ہے. مجھے ایک بات بتائیے، یہ جنت حشر کے میدان میں ہم کس سے مانگیں گے؟ رسول اللہ سے مانگیں گے. سب کا ایمان ہے شفیع المذنبین وہی ہیں، شفاعت کا تاج آقا کے سر پہ ہے. میرا ایک سوال ہے، اگر جنت مانگنے گئے اور آقے سے آقا نے پوچھ لیا کیوں کس منہ سے جنت مانگتے ہو، تم اس دن اپنوں کی قبریں بناتے رہے جس دن میرے گھر میں 72 بے کفن جنازہ پڑھا رہا. تو میرا سوال ہے رسول اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟
کوئی تو تعلق ہے ہمارا آقا سے. بس میرا یہی میسج ہے، اپنے انداز سے آقا کو تعزیت پیش کرو کہ یہ نقصان ہوا ہے. حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا عاشور کے دن، اور یہ کوئی مصر بیروت نہیں جانا پڑے گا، اردو کی کتابیں ہیں بخاری شریف ہر مسجد سے مل جائیں گی آپ کو. حضرت ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا یخلع علیہ وساکت امامتہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ پاؤں میں جوتی نہیں ہے. خواب میں سرکار کا امامہ ڈھلا ہوا ہے، سرکار رو رہے ہیں. میں نے کہا ما بالو کا یا سید الانبیاء، اے انبیاء کے سردار آپ کو کیا ہوا، کس نے کی یہ حالت؟ فرماتے ام سلمہ میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. میرے سردار وہاں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ام سلمہ میری امت نے میرا حسین مار ڈالا. میرا سوال یہ ہے اگر تو آج کے دن رسول اللہ خوش ہیں تو آپ خوشی منا لیجیے، اور اگر سرکار کی آنکھوں میں آج آنسو ہیں تو جو عاشق ہیں پھر ان کی آنکھیں بھیگنی چاہیے. یہ غرناطہ ایک ملک ہے، موجودہ اسپین کا ایک جزیرہ ہے غرناطہ. رسول اللہ نے مولا علی کو فوج دے کے بھیجا کہ جاؤ غرناطہ کو فتح کر کے لاؤ. سرکار گئے فوج کو، درمیان میں ایک خطرناک دریا تھا، دریا عبور کرنا تھا. تو مولا علی نے کشتیاں بنوائیں، کشتیاں بنوا کے جب سب سوار ہو گئے، جب دریا عبور ہوا آخری بندہ اتر رہا تھا تو مولا علی نے فرمایا کہ کشتیوں کو جلا دو. جلا دی. تاریخ میں کچھ لوگوں نے یہ واقعہ طارق بن زیاد سے بھی منسوب کیا ہے، اور میرا اس کے لیے سادہ سا جواب یہی ہے اگر تو علی طارق بن زیاد سے پہلے گزرے ہیں تو طارق نے میرے مولا علی کی نقل کی، اگر علی بعد میں ہے تو پھر انہوں نے، اور یہ حق ہے کہ علی پہلے ہی ہے تو اس نے ان کی نقل کی. مخبر دیکھ رہے تھے شاہ غرناطہ کے، دوڑ کے گئے، انہوں نے کہا بادشاہ ایک فوج آئی ہے لشکر کشی کرنے. انہوں نے جلدی سے کہا فوج تیار کرو. انہوں نے کہا بادشاہ ایک مشورہ ہے، یہ جو آ رہے ہیں ان سے نہ لڑو تو بہتر ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ جانے کے لیے نہیں آ رہے، یہ کشتیاں جلا کے آ رہے ہیں. جو ایسے آ رہے ہیں وہ واپس نہیں جائیں گے. ظاہر بادشاہ تھا، سمجھتا تھا حقیقت کو. اس نے کہا پھر سفید پرچم تیار کیے جائیں. دور سے سفید پرچم اٹھا دیے گئے، ادھر سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، علم بلند ہوئے. مولا امیر نے حکم دیا کہ تلواریں نیاموں میں رہیں. شاہ غرناطہ آگے بڑھا، کون ہے؟ فرمانے لگے ہم آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ حملہ کرنے آئے ہیں؟ فرمایا ہم حملہ کرنے نہیں آئے، ہم بات کرنے آئے ہیں. اگر بیٹھ کے سوال و جواب ہوں. 4 دن تک مباحثہ ہوتا رہا. امیر المومنین نے انجیل سے ایک ایک حق نکال کے دکھایا. 4 دن کے بعد ان کے پادریوں نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہی انجیل کہہ رہی ہے. یہ قرآن یقیناً کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اس کا لہجہ لہجہ انجیل سے ملتا ہے. انہوں نے کلمہ پڑھا. کچھ دن وہاں قیام رہا. انہوں نے مولا کو روکا کہ کچھ دن رکیے، ہمیں دین سکھائیے. کچھ دن قیام رہا. کچھ دن کے بعد امیر المومنین نے کہا شاہ غرناطہ کشتیاں تیار کرواؤ، ہم نے کل فجر کی نماز پڑھ کے نکلنا ہے. شاہ غرناطہ نے اپنے سارے حواریوں کو بلایا، وزیروں کو، مشیروں کو، کہ پہلی دفعہ علی جا رہے ہیں تو کیا تحفہ دیا جائے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، کسی نے زبرجد کا تاج، کسی نے یاقوت کا قلادہ.
بوڑھا مشیر بیٹھا تھا، اس نے کہا بادشاہ اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں سٹیا گیا ہوں تو میں مشورہ دوں؟ اس نے کہا تم بھی دو۔ اس نے کہا اگر تو اسے جواہر چاہیے ہوتے یہ گرناتا جیسے جنگل پہ حملہ نہ کرتے۔ رستے میں بڑے امیر مملکتیں ہیں، اگر پیسہ چاہیے ہوتا وہاں جاتے، انہیں دولت کی تو لالچ نہیں۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا علی ہے میدان کا مرد، میدان کے مردوں کو میدان کی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ تو اس نے کہا تیرے استبل میں ایک گھوڑی ہے مجلی، لا یقدر احد ان یرکب علی ظہرها، آج تک تیرے ہر شاہ سوار نے کوشش کی لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ مجلی پہ سوار ہو سکے۔ اس نے کہا تو پھر اس نے کہا نہیں، لگتا ہے اس کے تیور بتاتے ہیں یہ علی کی سواری کے لائق ہے۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ صبح جب میں اشارہ کروں، امیر المومنین باہر ہیں، میں رومال کا اشارہ کروں گا، حبشی غلاموں سے کہا کہ تم نے اسے لجام ڈال کے لے آنا ہے مولا علی کے سامنے، تحفے میں پیش کریں گے۔ صبح ہوئی، امیر المومنین فجر ادا کرنے کے بعد باہر نکلے، شاہ گرناطہ ساتھ ساتھ۔ اس نے رومال کا اشارہ کیا، 8 غلام مجلی کو پکڑے ہوئے آئے، جیسے ہی نظر پڑی رسے توڑوا دیے، دوڑنے لگی علی کی طرف۔ شاہ گرناطہ کا رنگ اتر گیا، کہتا ہے میں نے تحفہ دینا تھا، علی ناراض ہو جائیں گے۔ میرے مولا فرماتے شاہ گرناطہ ہٹ جاؤ، یہ میری سلامی کو آنا چاہتی ہے۔ بالکل آہستہ آہستہ ہم نے آج کے دن میں مصائب کی کیا احتیاج، آئی قدموں میں گری ہن ہنائی، اپنی زبان میں جو امام کہتے ہی اسے ہیں، جو ہر زبان سے واقف ہو۔ اس نے کلام کیا، آنکھیں سرخ ہو گئی خیبر شکن کی۔ فرماتے شاہ گرناطہ تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو؟ کہتا نہیں مولا میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ فرماتے اس نے شکایت کی ہے، اس کا ایک بچہ ہے جو تم اس سے جدا کر رہے ہو۔ کہتے مولا آپ سے نہیں چھپایا، وہ اس لائق ہی نہیں کہ آپ کو دیا جائے۔ فرمایا کیوں؟ مولا وہ بیمار ہے، جب سے پیدا ہوا ہے سائے میں نہیں بیٹھتا، اس کے سامنے پانی رکھا جاتا ہے۔ مولا یہ پرسے قبول فرمائے، یہ سسکیاں، یہ دھاڑیں، یہ ہچکیاں، یہ کچھ نہ کچھ تو تصور حق ہے جو ہمارا اس گھرانے سے رشتے کی دلیل ہے۔ ابھی میں نے آغاز کیا ہے، کچھ نہیں کہا اور آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ مولا اس کے سامنے پانی رکھتے ہیں، نہیں پیتا۔ جب سورج کی تپش سے پانی گرم ہو جاتا ہے پھر پیتا ہے، دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ لفظ ہے علامہ ملا محمد باقر روزہ خان کے، تاریخ مصائب کی سب سے قدیم کتاب بحر المصائب۔ وہ سالوں کی محنت کے بعد مجھے اب جا کے قلمی نسخہ ملا۔ دونوں ہاتھ خیبر شکن کے قبر پہ آئے، فرماتے تم کیا جانو شاید ہم وہی لینے آئے ہوں۔ لایا گیا، حسرت سے خیبر شکن دیکھتے رہے۔ مدینے آئے، اپنے وسیع کی استقبال کے لیے بئر الوداع، وہاں پہ آئے رسول اللہ صحابہ کے ساتھ، اپنے ابن ام سے ملے۔ مولا حسن کی نظر پڑی مجلی پہ، دیکھا، دیکھتے رہ گئے۔ نانا کتنی حسین گھوڑی ہے، ایسا جانور اس سے پہلے عرب میں نہیں دیکھا گیا، بہت خوبصورت ہے۔ اچانک رسول نے مڑ کے دیکھا تو حسین مرتجز کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ ابھی 5 یا 6 ماہ کی عمر تھی مرتجز کی۔ دوڑ کے رسول سینے سے لگا، حسین یہ تیرے لیے نہیں، یہ بیمار ہے۔ نانا کو دیکھا، میں نے یہ روایت 1 مہینے میں پڑھی ہے، 1 مہینے میں
ہر سطر عجیب و غریب مراحل سے گزارتی تھی. حسین یہ تیرے لیے نہیں. کیوں نانا؟ یہ بیمار ہے. دیکھ کے کہتے مرتجس تو واقعی بیمار ہے. حسین چلے جدھر حسین چلتے ہیں. پھر نانا کو دیکھ کے کہتے نانا اس کی مجھ سے محبت دیکھو ذرا. باندھ دیا گیا مرتجس کو استبل میں. 2 سال گزرے. ایک دن حسین نے کہا نانا ہم سواری کرنا چاہتے ہیں. حسین بسم اللہ نانا کی جان. ابو طیبہ سرکار کا سائز تھا. جام بھی تھا سائز بھی تھا. ابو طیبہ پہلی دفعہ میرا شہزادہ گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتا ہے. پورے مدینے میں اعلان کرو لوگ دیکھیں حسین بیٹھتا کیسے ہے. ابو طیبہ جاؤ جو گھوڑا حسین کو پسند آئے وہی دیا جائے. آئے حسین یہ عقاب ہے. یہ عبد المطلب کی نشانی اصیل ہے. یہ علی کا دلدل ہے. یہ ناقہ غضبہ ہے. دکھاتے دکھاتے یہ اشہل ہے. حسین چلتے 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 مرتجس کے قریب آئے. ابو طیبہ ہم نے اس پہ بیٹھنا ہے. تڑپ گیا شہزادے یہ آپ کی سواری لائق نہیں. بس میں نے بات یہیں سے شروع کر دی ہے یہ آپ کی سواری لائق نہیں. دوڑتا ہوا ہے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ شہزادہ کہتا ہے کہ میں نے اسی پہ بیٹھنا ہے. ممبر چھوڑ دیا. آنسو برسنے لگے. تیز قدموں سے آئے حسین حسین یہ ساری سواریاں ہیں میرے لال. کہا نانا میں نے تو مرتجس پہ بیٹھنا ہے. رونے لگے. فرماتے ابو طیبہ رکھو زین جب حسین کا من جو بن گیا ہے. حسین سنبھل کے میرے لال یہ جنگلی جانور ہے سدھایا نہیں گیا بیمار بھی ہے. جملے ہیں جیسے ہی زین رکھی شبیر آگے بڑھے. نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا. حسین کے اوپر جانے سے پہلے مرتجس بیٹھ گیا. نانا کو دیکھ کے کہتے نانا آپ تو کہتے تھے یہ جنگلی ہے. نانا آپ کہتے تھے یہ سدھایا نہیں گیا. یہ دیکھیے میرے لیے خود بیٹھ رہا ہے. شبیر بیٹھے. شیعہ سنی دوستو مدینے کی گلیوں کے چکر لگ رہے ہیں. اطلاع پہنچی صحن تطہیر میں. بی بی کہتی ہے اما فضا پہلی دفعہ میرا شبیر بیٹھا ہے زین پہ. ذرا میرے بابا کو تو کہو میں بھی تو دیکھوں میرا حسین کیسے سوار ہوتا ہے. ذرا مرتجس کو گھر میں لایا جائے. رونے والوں صحن کے دروازے تک سلمان آئے. آگے فضا نے لجام تھامی. اندر لایا گیا مرتجس کو. فضا فضا تھوڑے سے جو لا دو. جو لائے گئے اپنی چادر میں. یہ مقتل ہے کسی کی مضمون نویسی نہیں. مرتجس اس چادر سے نبی شفاعت مانگتے. ذرا کھا. چادر میں جو کھلائے. پھر قریب آ کے کہتی ہے مرتجس لج رکھنا میرا حسین بڑا نازک ہے. مرتجس میرا یہ احسان یاد رکھنا بھولنا نہیں. اگر کبھی میرے حسین پہ مشکل آئے یاد رکھنا بطول نے اپنے ہاتھوں سے جو کھلائے ہیں. رونے والوں وقت گزر گیا. آ گئی 10 محرم کی صبح. ٹوٹ گئی تسبیح زہرا. لٹ گیا قبیلہ رسول. جوانی روتی رہی. اکبر برچی کھا کے لیٹ گیا. خوشیاں ماتم کرتی رہی. قاسم تقسیم ہو گیا. مائیں بچوں کے ناد اٹھاتی رہی. اصغر کا جھولا لٹ گیا. کتنی محبت تھی جانتے ہیں رسول اللہ کو حسین سے. ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک بچہ رو رہا تھا. رک گئے. دستک دی. صحابی تھا باہر آیا.
فرماتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے، یا رسول اللہ میرا ہے، لے کے آؤ۔ لایا بچہ، اپنے سینے سے لگایا، رحمت کے سینے سے لگا، بچہ چپ ہو گیا۔ لوٹا کے کہتے ہیں اگر آج کے بعد تیرا بچہ رویا میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ میرے بچے سے اتنی محبت، فرماتے ہیں اس کے رونے کی آواز میرے حسین کی آواز پہ ملتی ہے، نبی برداشت نہیں کر سکتے کہ میرا حسین میرے سامنے روئے۔ اتنی محبت تھی ماں کو بھی نانا کو بھی، زخموں سے چور چور شبیر۔ زیدی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، مجھے ان کا جملہ یاد آیا۔ وہ کہتے 10 محرم کو کہنے میں حسین تھا، دیکھنے میں زخموں کا قرآن تھا۔ زخموں میں زخم، تیروں میں پتھر لگے ہوئے، جہاں تلوار تھی وہاں نیزے لگ گئے، زخموں سے چور چور شبیر۔ پیدل قدموں سے چلتے چلتے بہن کے خیمے کے باہر آئے۔ میرا آخری سلام، جسے سلام مودع کہتے ہیں، میرا آخری سلام آئے، اماں جائی آخری سلام کرنے آیا، میں نے جانا ہے مقتل کو، ایتینی خمیسن ما عطا کے امی، اماں نے جو میری خاص قمیص سی تھی وہ مجھے لا دے۔ فضہ سے کہا اماں جاؤ ذرا تبرکات والے صندوق سے وہ قمیص لاؤ۔ قمیص لائی، آ کے کہتی ہے علی کی بیٹی اب تیرا بھائی نہیں بچتا۔ کیوں اماں؟ آپ بہت پہلے تیری پاک اماں یہی قمیص سی رہی تھی، رو بھی رہی تھی۔ میں نے پوچھا ملکہ روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی فضہ جب میرا حسین یہ قمیص مانگے سمجھ لینا اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ پرانی قمیص کو پھر چاک چاک کیا، زیب تن کیا۔ بی بی کہتی ہے حسین ہمارا تو کوئی نہیں، رہ کوئی نہیں گیا، کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بڑا حساس سا جملہ ہے، میرے قبلہ کا جملہ، علامہ وزیر حضرت نجف جعل اللہ مقامہ کا۔ حسین کس کے آسرے پہ؟ دیکھیں کہتے ہیں زینب میں غیرت کا امام ہوں۔ شامی بلند آوازوں سے تانے دے رہے ہیں کہ حسین بہنوں کے پیچھے چھپ رہا ہے، اب مجھ پہ رکا نہ جائے گا۔ چلے، ایک 4 سال کی بچی آ کے سینے سے لپٹ گئی۔ بابا چچا غازی گئے نہیں لوٹے، اکبر گیا نہیں لوٹا، اب تو بھی جا رہا ہے؟ کہ سکینہ آج کے بعد تو پھوپھیوں کے حوالے، ہم جا رہے۔ ایک جملہ ہے اور پھر میں بس آنے لگا ہوں مقتل پہ۔ شبیہ جب میں کہوں گا تب آئے گی۔ اور میری ایک گزارش بھی ہے کہ شبیہ مردوں میں پہلے نہ لائی جائے، کیونکہ جو میں نے روایات پڑھی ہیں اس شبیہ کو سب سے پہلے مستورات